ہم اپنی پوری سچائی کے ساتھ اور پوری پہچان کے ساتھ اور پورے اختصاص کے ساتھ اور امتیاز و شناخت کے ساتھ ملک میں کیسے باقی رہیں گے اور دین و ایمان کے ساتھ کیسے باقی رہیں گے، اور ہماری جو نسلیں آ رہی ہیں، جو ہماری گود میں پرورش پا رہی ہیں، یہ نسلیں ہماری کیسے بچے گی؟ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اہل علم نے، اکابرین نے چند بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں ہم کو دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات، اب میں بلا کسی تاخیر کے ایسی شخصیت کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں جو آسمان ہے مگر جھک کے چلتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، اور جب نہیں بولتے تو صدف میں موتی پلتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے آج بھی ہزاروں نگاہیں تشنہ کام رہتی ہیں۔ کتنے ہی کان ہیں جن کو سننے کی آرزو رکھتی ہیں، کتنے ہی راہیں ہیں جن کے استقبال کے لیے پھول نچھاور کرتی ہے، جو ماشاءاللہ ایک بہترین عالم دین بھی ہیں اور قابل قدر ناصح بھی ہیں، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی ہیں اور عمدہ بیان خطیب بھی ہیں، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادی سے لے کر خوش الہانی فضاؤں تک، اور اپنوں کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک، جن کی مقبولیت کا چرچہ عام ہے۔ میری مراد استاد الاساتذہ حضرت الحاج مولانا محمد انوار اللہ صاحب فلک القاسمی دامت برکاتہم، رکن تاسیسی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ناظم و بانی ادارہ شبیل الشریعہ، رحمت نگر، آواپور، شاہپور، ضلع سیتامڑھی، بہار کی ذات گرامی ہے۔ میں حضرت سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ کا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، آپ کا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، مگر جانا ستم ہے، غم ہے، حسرت ہے، قیامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام اور بزرگوں کی عظمتوں سے آباد بورونچہ کے حاضرین و ناظرین، صاحب نسبت بزرگ کے فرزند دلبند حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب حفظہ اللہ، اور اس مسجد کے باوقار فکر مند امام و خطیب جناب حضرت قاری زید صاحب نقشبندی حفظہ اللہ، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے دین کی نسبت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب لوگوں کو اس گھر میں مجتمع فرمایا ہے، جمع فرمایا ہے۔ اللہ اس حاضری کو اور مل بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرے سامنے جو ہمارے بھائی ہیں،
ان سے ہمارا، آپ سے ہمارا بہت پرانا اور بہت مضبوط رشتہ ہے، اور ایسا رشتہ ہے جو کسی سرحد کا پابند نہیں ہے، کسی بارڈر کا پابند نہیں، اور وہ رشتہ ہمارا آپ سے اور آپ کا ہم سے دین و ایمان کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا۔ وہ رشتہ ہمارا اور آپ کا قرآن کریم سے، اتنے رشتے ہیں ہمارے اور آپ کے، اور یہ رشتے کسی سرحد کے پابند نہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے ہی گھر میں ہوں، اپنے ہی بھائیوں کے درمیان ہوں، اور ہمارے بھائی اور بزرگ اپنے ہی عالم کے درمیان ہوں۔ میں دنیا کے کسی بھی مسلمان کو صرف اور صرف ایک مضبوط رشتے اور نسبت کی بنیاد سے دیکھتا ہوں، اور اسی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ یہ میرے نبی کی امت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو برپا کرنے پر بے پناہ قربانیاں دی۔ ہمارے اور آپ کے وجود کے لیے اور اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پیروی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ ہمارے اور آپ کی خاطر حضور کی 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دی گئی، ہمارے اور آپ ہی کی خاطر نبی رحمت کے دندان مبارک شہید کیے گئے، ہمارے اور آپ ہی کی خاطر نبی رحمت کو مکہ المکرمہ چھوڑ دینے پر مجبور کیا گیا، معمولی بات نہیں۔ ہمارے اور آپ ہی کی خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مشکلات ہی نہیں بلکہ پتھر کی برسات کا استقبال کیا۔ یہ ساری قربانیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیا کہ میری امت برپا ہو اور سچائی دنیا میں قائم رہے۔ الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم سب صاحب قرآن، صاحب قبلہ، صاحب دین و ایمان۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قربانیوں کا ایک سلسلہ رہا ہماری بقا کے لیے، ہماری بقا کے لیے۔ صحابہ کا وقت آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سہنا پڑا، اور اسی میں ان کی شہادت بھی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی پر اسی کنویں کو بند کر دیا گیا جس کنویں کو اپنے قیمتی مال سے خرید کر کے امت پر وقف کر دیا تھا، پانی کو بند کر دیا۔ حضرت علی کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت حسین کو 62 یا 72 خنجر سر میں ڈال دیے گئے، امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر مار مار کر کے ان کی ہڈی دبا دی گئی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر میں قید کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ امت جو بنی ہے اور بچی ہے، یہ ہمارے بڑے بزرگوں ولیوں کی قربانیوں کی برکت ہے۔ جو امت قربانیوں سے بنی ہے، قربانیوں سے بچی ہے، اور حالات سے نکل کر کے پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہ امت ملکی اور عالمی حالات سے گھبرا نہیں سکتی۔ گھبرائے گی وہ امت، اور گھبرائیں گے وہ لوگ، اور گھبرائے گی وہ قوم جس کے پشت پر حالات نہ ہو، جس کے پشت پر آزمائش نہ ہو، جس کے پیچھے قربانیاں نہ ہو۔ جو امت آئی ہے قربانیوں سے، بنی ہے قربانیوں سے، بچی ہے قربانیوں سے، وہ امت قربانی کا وقت آئے، حالات آئے تو امت گھبرائے گی۔ ہمارا آج کے اس مختصر وقت میں آپ سب سے گزارش ہے، اپیل ہے، التجا ہے کہ ملکی منظرنامہ ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے، آسمان بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور زمین بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس وقت اہل علم اس کو سمجھتے ہیں کہ میں آسمان اور زمین سے کیا بول رہا ہوں،
یہ دونوں اس وقت ہمارے بہت موافق نہیں ہیں۔ عالمی منظر نامے میں ہمارے بھی احوال جو دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ بھی بہت تکلیف دہ ہیں، لیکن ہم ان احوالوں سے گھبرا نہیں سکتے، بلکہ ہمارے وجود میں اور ہماری بقا میں جو صفحات ہیں، جو تاریخ ہے، وہ بہت قربانیوں سے لالازار ہے، اور جو امت قربانیوں سے لالازار تاریخ رکھے گی وہ امت ملکی اور عالمی حالات سے ہرگز نہیں گھبرائے، بلکہ ان حالات میں دین و ایمان کے ساتھ باقی رہنے، محفوظ رہنے، خود کو بچانے اور اپنی نسلوں کے بچانے، خود کو بچنے اور اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کرے گی، حکمت عملی طے کرے گی، پالیسی طے کرے گی، منصوبہ طے کرے گی۔ میں اس وقت محبت کے ساتھ اور منت کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں کہ موجودہ حالات میں ہم اپنی پوری سچائی کے ساتھ، اب پوری پہچان کے ساتھ، اب پورے اختصاص کے ساتھ اور امتیاز و شناخت کے ساتھ ملک میں کیسے باقی رہیں گے اور دین و ایمان کے ساتھ کیسے باقی رہیں گے، اور ہماری جو نسلیں آ رہی ہیں، جو ہماری گود میں پرورش پا رہی ہے، یہ نسلیں ہماری کیسے بچے گی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اہل علم نے، اکابرین نے چند بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں ہم کو دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ آپ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے۔ دشمنوں کے جو منصوبے ہیں اور اس کی جو پلاننگ ہے اور اس نے جو ہماری بربادی کا نقشہ اسکیچ کیا ہے، اس میں ہماری تقسیم کو مفتی صاحب کہیں نہیں لکھا۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ فلاں مسلک کے مولانا ہے، یہ فلاں مسلک کے مولانا ہے، یہ شافعی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ جو تقسیم ہے یہ اسلام کی وسعت کی علامت ہے، اس کے علمی وسعت کی علامت ہے، لیکن ان سب کا بنیادی ہدف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس یہ جو عبارت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو عرش بری پر دنیا انسانیت کی تخلیق سے پہلے لکھا تھا، اسی کلمے کے سائے میں ہم کو متحد رہنا، اتحاد۔ اگر ہمارے صفوں میں تھوڑے بہت اختلاف پائے جاتے ہیں تو یہ اختلاف علمی ہے، یہ فکری ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، ہمارے آپ کا نہیں۔ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور اتحاد کے لیے مٹیریل ہے، وہ مٹیریل جب تک نہیں ہوگا اتحاد نہیں ہوگا۔ نمبر ایک اتحاد کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ایثار، اور ایثار کہتے ہیں اپنے پر آپ کو ترجیح دینا۔ جی، اپنے پر آپ کو ترجیح دینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل چکے تھے، راستے میں دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اللہ کے رسول نے جماعت چھوڑ دی۔ ہم اور آپ نماز چھوڑ دیں تو بھی کوئی بڑا پرابلم نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، نبی سے جماعت چھوٹ جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن نبی نے کب جماعت چھوڑی ہے؟ جب دو بھائی لڑ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کو پہلے جوڑ دیا، اس کے بعد جا کر کے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آپس کے اتحاد کی کتنی بڑی ضرورت ہے، کتنی بڑی ضرورت۔ اتحاد کے لیے اگر جماعت چھوڑ دینی پڑے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پہلے متحد کرنا، آپس میں بٹنا نہیں ہے، ٹکڑے نہیں ہوتا۔ ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کا جب تک حکومت کو 100%
علم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک حکومت ہمارے خلاف کوئی پالیسی نہیں لاتی. یہ اس کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں کئی چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا کہ کتنی کمزوریاں گئی ہیں ان کے پاس، تب جا کر کے ان کا بل سب آیا ہے ہمارے خلاف. ہمارے خلاف جو بل آیا وہ ایسے ہی نہیں آیا، ہماری کمزوریوں کا علم مضبوطی سے وہاں گیا ہے، تب جا کر کے ہمارے خلاف پالیسی آ رہی ہے. ہم اپنی صفوں میں اتحاد کریں، اور کس بنیاد پر کریں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس بنیاد پر. نمبر 2، دین کے بنیادی بیسک علم سے اپنے مرد اور عورت دونوں کو مضبوط کریں. دین کے بنیادی اور بیسک علم سے، جس کو فرض عین کہا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور مذہب اسلام میں فرض کا جو دفعہ ہے وہ سب سے سیریس ہے. معمورات میں یعنی کرنے کے کاموں میں سب سے سیریس دفعہ فرض کا ہے، اور نہ کرنے کے کاموں میں سب سے سیریس دفعہ حرام کا ہے. اللہ کے رسول نے دین کے علم کو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر فرض کیا ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ علم فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اس علم کا حاصل کرنا بھی محدود ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں. اس لیے کہ اسلام میں جتنی چیزیں فرض ہیں سب محدود ہیں. صاحب مال پہ حج فرض ہے، ایک بار. صاحب مال پر زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار، وہ بھی 2.5%، وہ بھی محدود ہے، ٹوٹل مال نہیں دینے کا ہے، 2.5% دینے کا ہے. نماز فرض ہے، وہ بھی محدود ہے، 5 وقت. روزہ فرض ہے، وہ بھی 1 مہینہ. تو اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں وہ ان لمٹ نہیں ہے، وہ لمیٹڈ ہے. اسلام میں دین کا علم فرض ہے تو وہ بھی ان لمیٹڈ نہیں ہے، فرض جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اور اس کی تعین بھی فقہ نے کیا ہے، قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنا آ جائے. ابھی مولانا نے نماز پڑھی، مولانا کے پیچھے اچھی نماز پڑھائی، مولانا بہت اچھی نماز، قرآن کی تلاوت، اور اللہ نے آواز میں کشش بھی دیا. یہ کشش دل کی کیفیت سے نکلتی. تو قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھا جائے، خود بھی پڑھا جائے اور بچوں کو بھی پڑھایا جائے، یہ فرض ہے. دعائے معصورہ، دعائے مذکورہ، جس کا زندگی میں بہت ضروری ہے پڑھنا، اس کو بھی بچوں کو یاد کرایا جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں، اب پورے ملک میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں بورونچا کو اور اس خطے کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں بہت واقف نہیں ہوں، لیکن میں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں کہ صرف 4 آدمی ہیں جو اپنے ابا اور امی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، صرف 4 آدمی. 96 آدمی اپنے ماں باپ کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کرتے ہیں. بیٹا دفن کرتا ہے جو بڑی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے، جائیداد اور سمپتی کا مالک ہوتا ہے، وہ بیٹا اپنے باپ کو اور اپنی امی کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کرتا ہے. آپ پریشان نہیں ہوئے گا، یہ آپ کا غم، آپ کے غم سے میرا غم زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تو بنیادی چیز دعا ہے. آپ سروے کر کے قاری زید صاحب بتائیے گا بورونچے کا، تاکہ ہم کو علم پختہ ہو جائے کتنے مسلمان ہیں جن کو جنازے کی دعا صحت کے ساتھ یاد ہے. جس بیٹے کے لیے لاسٹ 36 گھنٹے تک روک دی جاتی ہے، بیٹا سعودی سے آ رہا ہے، ان سے پوچھ لیجیے گا بابو کیوں آئے ہو، جنازے کی دعا سناؤ، نہیں سنا سکے. صرف 4% ہی مسلمان ایسے ہیں جو صحت کے ساتھ جنازے کی دعا پڑھ پائے. میرے بھائیوں بورونچا کے مسلمان، بتاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ ہماری کمزوری نہیں؟ یہ کمزوری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے موجودہ لوگوں کے دین کی بنیادی تعلیم کی فکر نہیں کی.
اگر ہم بھی اپنی اولاد کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو میری اولاد بھی میری نماز جنازہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بیسک اور بنیادی دینی تعلیم کے لیے ایگریمنٹ کیجیے اپنے آپ سے، معاہدہ کیجیے اپنے آپ سے. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پہلے ضروری ہے کہ وہ مسلمان بنے. 75% مسلمانوں کو اب بھی عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے بہار میں تو بعض لوگ یہ ہے نا، یہ حصہ یہ اس کو ایسے اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کا ہاتھ اوپر ہے کہ نیچے ہے، یعنی تکبیر ہے نا، تکبیر زوائد، تو پچھلی سب والے ایسے دیکھتے ہیں. ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ عید کے لیے کپڑے کی تیاری 1 مہینہ اور نماز کی تیاری عین وقت میں. امام صاحب ترکیب بتائیے، تو کپڑا تو 1 مہینہ پہلے سل گیا آپ کا، اور نماز کی ترکیب اسی وقت بیان کی جائے گی، تو آدمی کیا کیچ کر سکتا ہے؟ شریعت و سنت کے مطابق عورت میت کو غسل دینے والی آج بچیاں ہمارے گھروں میں نہیں، آج عورتیں ہمارے گھروں میں نہیں. میں بہت ایران توران کی بات نہیں کروں گا. آپ نے اپنی مسجد سے، اپنے گاؤں سے جن مکتب کو، جن مدرسوں کو جوڑا ہے، ان مدرسوں سے اپنی نسل کو جوڑ دیجیے. جوڑیں گے انشاءاللہ. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے جو میں نے بتایا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سچائی کے خلاف، اسلام کے خلاف، محمد رسول اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت و سنت کے خلاف کوئی طوفان اٹھے گا تو یہ مکتب کا بچہ اس طوفان کے حوالے نہیں ہو سکتا. یہ مکتب اس کو بچا لے گا. اس لیے کہ مکتب میں جو دین کا فاؤنڈیشن اور دین کی جو بنیاد پڑتی ہے، وہ کفر کے اٹھے ہوئے طوفان سے اور ارتداد کے اٹھے ہوئے طوفان سے ہمارے مکتب کے بچے لڑ لیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے. ارتداد کی بھیٹ نہیں چڑھ سکتے. اس لیے اتحاد کے بعد دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے جوڑیں گے انشاءاللہ. کلمہ دعا کی فکر کریں گے. جو استاد ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ان کے سینے سے علم لینا چاہتے ہیں تو ان کو خوش رکھیے. ایک لفظ خوش رکھیے. میرا چھوٹا سا نواسا ہے، حفظ کرتا ہے، ابھی 1 سال میں 6-7 پارہ اس نے حفظ کیا ہے. ہر ہفتے استاذ کو خاموشی سے بلا کے تھوڑا پیسہ دیتا ہوں، 50 روپے 100 روپے. مولانا کہیے گا کہ سبق سنا دے گا نا تو میں ٹافی دوں گا، اگر تم سبق سنا دو گے نا تو میں 2 روپے. اور اس پیسے میں آپ کو اختیار ہے، آپ خود خرچ کر دیں گے تو میں نہیں پوچھوں گا، آپ کو رائٹ. میں خود مدرسے کا ذمہ دار ہوں، میرے اندر میں استاذ ہیں، لیکن میں اس استاذ کی اس لیے خوش آمد کرتا ہوں کہ میرا نواسا وہاں پڑھتا ہے. بھلا بتائیے کہ استاذ کا دل کھلے گا کہ نہیں کھلے؟ جب استاذ کا دل کھلے گا تو اس کا علم آپ کے بچے کے سینے میں چلا جائے. یہ جو علم دین ہے نا، یہ علم دین سفینوں سے نہیں آیا ہے، یہ علم طیاروں سے نہیں آیا ہے، یہ علم ٹرک پہ سوار ہو کے نہیں آیا ہے، یہ بائی فلائٹ اور بائی ایئر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ علم دین سینوں سے آیا ہے اور مدینے سے آیا ہے. یہ علم مدینے سے آیا اور سینے سے آیا ہے. جب سینہ آپ خوش رکھیں گے استاذ کا تو اس کا نور آپ کی نسلوں کو کریں گے انشاءاللہ. کریں گے. یہ 2 پوائنٹ ذہن میں ہے. نمبر 1 اتحاد، نمبر 2 اپنی نسلوں کو مکتب سے دینی تعلیم سے جوڑ. اب بنیادی کلمات، ادعیہ، فرائض، واجبات، ان چیزوں کو بچپن میں یاد کرا دینا. جو چیزیں بچپن میں یاد ہو جاتی ہیں وہ کبھی بھولی نہیں جاتی. خود ہم کو جو دعا ہمارے اساتذہ نے بچپن میں یاد کرا دیا وہ اب بھی یاد ہے، اور اب اگر کسی دعا کو یاد کرتا ہوں تو 1 ہفتے کے بعد پھر بھول جاتا. میموری فل ہے، اوور ہے، اب وہ دعا جگہ نہیں بنا پاتی. اب بچپن میں میموری خالی ہوتی ہے، دین کی جتنی باتیں آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ میموری ایکسپٹ کرے. اس لیے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو دین سے. اور بورونچا میری معلومات کے مطابق اس میدان میں اگلی صف پر ہے. اس لیے اگلی صف پر رہے کہ بورونچا کی پہچان آپ کی دولتوں سے نہیں، آپ کے مکانوں سے نہیں، اس نسبت سے ہے جو نسبت بورونچا کے خانوادہ کو حاصل ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بورونچا کی عظمت. یہاں سادات ہیں، اس عظمت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے.
آپ کے ذریعے سے علاقے میں بھی علم کا اور دین کا چراغ جلنا چاہیے۔ نمبر 3، علماء سے، اولیاء سے، مشائخ سے محبت رکھیے۔ کیا انعام ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کہ جو اپنے بزرگوں سے، علماء سے، صلحاء سے، مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ علماء سے تعلق رکھتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، العلماء مصابیح الدجا، علماء تاریکی کے چراغ ہیں۔ گھر اگر تاریک ہو اور اس میں سانپ بھی ہو، اس میں بچھو بھی ہو، اس میں کانٹے بھی ہو، اس میں شیشے بھی ہو، تو اس تاریکی کے اتنے فتنوں پر کیسے قابو پائیں گے آپ؟ کیسے قابو پائیں گے؟ ایک چراغ جلا دیجئے، سارے فتنوں پر قابو پا لیجئے، نہیں، ایک چراغ جلا دیجئے اور سارے فتنوں پر قابو پا لیجئے۔ یہ اس وقت فتنوں کا انبار ہے، اس فتنوں کے انبار میں چراغ کے سائے میں آ جائیے، ہزاروں فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ اور چراغ کا سایہ علماء کا سایہ، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے مصابیح الدجا، یہ علماء تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ مکہ پر ظلمت کا سایہ تھا، عرب کا چپا چپا تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے نبی رحمت کو مبعوث فرمایا تو ایسے ہی نہیں، بعثت ہوئی تو سب سے پہلے علم کا چراغ ہاتھ پہ دے دیا، اقرا بسم ربک۔ سب سے پہلے اللہ نے فتنوں پر قابو پانے کے لیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علم کا چراغ روشن کیا ہے، اور فرمایا کہ علماء تاریکیوں میں چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ آقا نے ارشاد فرمایا العلماء مصابیح فی الارض، علماء زمین میں چراغ ہیں۔ یہ بات میں نہیں بول رہا، میرے آقا کی بات ہے، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں تو اس ملک میں ایسے علماء نہیں ہیں، وہ زمین کے چراغ ہیں۔ اور چراغ اس لیے کہا کہ چراغ سے ہزاروں چراغ جل سکتا ہے، اور سورج اس لیے نہیں کہا کہ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جل سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ علماء چراغ ہے۔ ایک عالم نہیں، معلوم کتنے عالم کو پیدا کر دیا ہے۔ اور عالموں کا کام جاننا چاہتے ہیں آپ؟ علماء کا جو کردار رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک شمار نہیں کر سکتے۔ آپ مصافہ کرتے ہیں، یہ مصافہ کہاں سے آیا؟ اس کی حفاظت کس نے کی؟ نماز میں دعا پڑھتے ہیں، یہ یہاں تک کون لے کر آئے؟ نماز میں اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، یہ طریقہ کون لے کر کے آئے؟ اللہ حاضر القیاس، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور قرآن کریم کے پورے 30 پارے، سب کن کے سلسلے سے ہم تک آپ تک پہنچے؟ علماء کے سلسلے سے۔ ساری حدیث کی حفاظت علماء نے کی، اور آپ کتابوں میں حدیث سنتے ہیں۔ آج کے اس ترقی پذیر عہد میں اگر یہ علماء نہ ہوتے تو نئے مسائل پر تحقیق کا کام نہ ہوتا۔ آج آنکھ ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، باڈی ڈونیٹ کرنے کی بات آ رہی ہے، اس کے بعد کڈنی کی تبدیلی ہو رہی ہے، اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے، گردہ چینج ہو رہا ہے، چوتھی منزل سے رمی جمار کیا جا رہا ہے، فلائٹ کے اندر میں فرض نماز پڑھی جا رہی ہے، اور سواری کے اوپر فرض نماز پڑھی جا رہی ہے، اور نت نئے مسائل، پگڑی کے مسائل، تجارت میں ایک پر ایک تبدیلیاں آئی۔ اگر یہ علماء تحقیق نہ کرتے، کام نہ کرتے، قرآن میں غوطہ نہ لگاتے، حدیث میں جستجو نہ کرتے، تو یہ نئے مسائل حل ہو کر کے ہم کو اور آپ کو نہ ملتے۔ یہ علماء کا کردار ہے، علماء کا کام ہے۔ علماء کے سائے میں رہیے، ان سے محبت رکھیے۔ آج کے دور میں علماء مشائخ سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ علماء سے تعلق رکھنا اپنے آپ کو کھوٹے سے باندھ لینا ہے، اور جو چیز بدھ جاتی ہے وہ چیز جلدی گرتی نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے کمر میں کپڑے ہیں نا، کہیں پینٹ ہے، کہیں پیجامہ ہے، تو یہ بدھا ہوا ہے یا اوپن ہے؟ بدھا ہوا ہے نا، مطمئن ہے نا ہم سب کے کھلنے والا نہیں ہے، کیوں؟ بدھا ہوا ہے۔ ہم اگر کسی شیخ سے، کسی عالم دین سے اگر بد کے رہیں گے تو دنیا کی کوئی آفت، کوئی ہوا، کوئی طوفان
ہم کو سچائی کے راستے سے ڈگمگانے والا نہیں. تو کریں گے اپنے علماء سے تعلق، رکھیں گے اپنے مشائخ سے محبت، قدر کیجیے، بہت مان لیں. یہ علماء زمین پر چراغ ہیں، یہ علماء تاریکیوں میں چراغ ہیں، یہ علماء نبی کے وارث ہیں. ٹھیک ہے، کمی کوتاہی کہاں نہیں، ہم تو فرشتہ نہیں ہیں. نبی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اور اولیاء مقبول بھی ہیں اور مستور بھی ہیں. کیا ہونا؟ اور ہم لوگ کمی کوتاہی کے مجموعہ ہیں. لیکن یاد رکھیے، نبی نے فرمایا کہ میری وراثت کا امین علماء ہیں. کسی کا بیٹا، کسی کروڑپتی کا بیٹا 2 فٹ کا ہو، اب بالکل کاربن کاپی ہو، اور اس کے کان یہاں ہو، ناک یہاں ہو، اور ہاتھ اتنے بڑے بڑے ہوں، وہ سب سے خوبصورت بچہ ہوگا نا گاؤں میں؟ شہر میں سب سے خوبصورت وہی ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن اس کا کروڑپتی باپ اگر مر جائے گا تو اس کی متروکہ جائیداد اور سمپتی کا وارث کون ہوگا؟ آپ کا خوبصورت بیٹا، میرا خوبصورت بیٹا. کون وارث ہوگا؟ وہی وارث ہوگا جو 2 فٹ کا ہے، جو کاربن کاپی. کمی کوتاہی یقیناً ہے، اللہ معاف فرمائے، اور سچائی کے ساتھ ہم کو سچائی کی راہ پر قائم رکھے. لیکن انبیاء کے وارث تو علماء ہی، نبی کے وارث. آج کے دور میں پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علماء سے دور کرنے کی کوشش چل رہی ہے. اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر 2 کنٹری، 2 ملک ایسا کہ جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور عیسائیوں نے چھینا تھا. ایک ملک سے اسلام بھی چلا گیا اور ایک مسلمان بھی چلا گیا. کوئی نہیں وہاں، اسلام بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں. وہ اندلس، جس کا موجودہ نام ہے اسپین. اور ایک ملک ہے جہاں اسلام بھی پہلے سے ہرا بھرا ہے اور مسلمان بھی پہلے سے ہرا بھرا ہے، وہ یہ ملک، یہ انڈیا. یہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، عیسائیوں نے چھینا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اسلام زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے. کیوں؟ وجہ معلوم ہے؟ معلوم کر لیجیے وجہ. وجہ یہ ہے کہ یہاں کی مسلم عوام کا رشتہ اور تعلق اپنے امام سے اچھا ہے، اپنے امام سے اچھا ہے. اب وہ جو اندلس برباد ہوا، اس لیے برباد ہوا کہ اس وقت وہاں کی مسلم عوام کا رشتہ علماء امام سے کٹ چکا تھا. اور آج اپنے ملک میں عوام کا رشتہ علماء سے اچھا. کیسے اچھا ہے معلوم ہے آپ؟ کھانا دیتے ہیں اس لیے، سیلری دیتے ہیں اس لیے نہیں، یہ سب چیز آپ کے فرائض میں ہے. رشتے کی اچھائی کا پتہ مجھ سے پوچھیے. وہ یہ ہے کہ یہاں کی عوام، مسلم عوام، چاہے خود جتنی گندی ہو، لیکن اس کا ارمان یہ ہے کہ میرا امام وقت کا ولی ہو، ہے کہ نہیں؟ یہاں کے مقتدی چاہے چہرے پہ خود داڑھی نہ رکھے، لیکن کیا وہ یہ پسند کریں گے کہ مولانا بھی چھلا لیں، قاری زید صاحب بھی کل سیلون میں لے جا کے ان کو بھی صاف کر دیں؟ بورونچا اس کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہ آپ کا ارمان ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو جانے دو، میرا امام غلطی پہ نہیں رہنا. یہ جو آپ کا ارمان ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں اچھے امام آپ کو مل رہے ہیں، اچھے علماء آپ کو مل رہے ہیں. ورنہ میری ان دونوں آنکھوں میں اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر 12 ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہاں کی عوام کو اچھے امام ملتے نہیں. اللہ، اس لیے اپنا رشتہ علماء سے، ائمہ سے اچھا رکھیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین و ایمان پر رہیں گے، اور جب خدا کے پاس جائیں گے تو دین و ایمان کے ساتھ. آخری بات، اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو تو مولانا معاف کیجیے گا، خدا کے واسطے میرے اندر بھی کچھ غم ہے ملکی حالات کے پیش نظر، جس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں سے شیئر کر رہا ہوں. آخری بات، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بولیے نا. ہم ہی بولے، آپ بھی بولیے. ہماری درسگاہ، ہمارا بیان ساکت نہیں ہوتا ہے، وہ ناطق رہتا ہے. طاقت دیا ہے نا، باڈی طاقت، پیسے کی بھی طاقت ہوگی تو ہوگی، زمین جائیداد کی بھی طاقت ہوگی. اس طاقت کا استعمال آپ 2 جگہ پر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس قوت کا استعمال ہاتھ کھینچنے پر کیا تو کوئی گرا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اسی طاقت کا استعمال آپ نے ٹانگ کھینچنے پر کیا
تو کھڑا ہوا آدمی منہ کے بل گر جائے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم کو اس آسمان کے نیچے اس آبادی میں کیا کرنا ہے، اپنے پیسے کی طاقت سے، اپنے جسمانی قوت سے، اپنے قلم کی طاقت سے، اور اپنے وجود کی طاقت سے، اپنے خاندان کی طاقت سے، اپنے علم کی طاقت سے مجھے کیا کرنا ہے، ٹانگ کھینچنا یا ہاتھ کھینچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو آپ عمل کی قوت و ہمت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔